سورۃ الجن مکی صورت ہے. ہجرت سے پہلے اس کا نزول ہوا. قرآن پاک کی ترتیب کے اعتبار سے اس کا نمبر 72 ہے. قرآن پاک کے نازل ہونے کے اعتبار سے اس کا نمبر 40 ہے. اس میں 28 آیتیں ہیں اور 2 رکوع ہیں. 285 کلمات ہیں اور اس سورہ مبارکہ میں 870 حروف ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحم والا. قل اے محبوب آپ فرمائیے، اوحی الیہ مجھے وحی ہوئی، انہ استمع نفر من الجن کہ کچھ جنوں نے میرا پڑھنا کان لگا کر سنا. یہ جن نصیبین علاقے کے تھے جن کی تعداد مفسرین نے 9 بیان کی. یہ 9 جنات تھے. انہوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان اقدس سے قرآن مجید فرقان حمید کی تلاوت سماعت کی. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکہ مکرمہ اور طائف کے درمیان مقام نخلہ میں نماز فجر ادا فرما رہے تھے. فقالو تو وہ بولے، یعنی جنات اپنی قوم میں جا کر بولے، انا سمعنا قرآنا عجبا، ہم نے ایک عجیب قرآن سنا جو اپنی فصاحت اور بلاغت اور خوبی مضامین اور علو معنی میں ایسا نادر ہے کہ مخلوق کا کوئی کلام اس سے کوئی نسبت نہیں رکھتا. اور اس کی یہ شان ہے، یہدی الی الرشد، کہ بھلائی کی راہ بتاتا ہے، یعنی توحید اور ایمان کا راستہ بتاتا ہے. فآمنا بہ، تو ہم اس پر ایمان لائے. ولن نشرک بربنا احدا، اور ہم ہرگز کسی کو اپنے رب کا شریک نہ کریں گے. وَأَنَّهُ تَعَالَى جَدُّ رَبِّنَا مَا اتَّخَذَ صَاحِبَةً وَلَا وَلَدًا، اور یہ کہ ہمارے رب کی شان بہت بلند ہے، نہ اس نے عورت اختیار کی اور نہ بچہ. یعنی جو کافر جنات اور کافر انسان کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی بیوی ہے، اللہ کی بیٹیاں ہیں، اللہ کا بیٹا ہے، یہ ساری باتیں غلط ہیں، باطل ہیں. وَأَنَّهُ كَانَ يَقُولُ سَفِيهُنَا عَلَى اللَّهِ شَطَطًا، اور یہ کہ ہم میں کا بیوقوف اللہ پر بڑھ کر بات کہتا تھا، یعنی وہ جھوٹ بولتا تھا، بے ادبی کرتا تھا، کہ اللہ کے لیے شریک بتاتا تھا، اس کے لیے اولاد اور بیوی بتاتا تھا. وَأَنَّا ظَنَنَّا أَن لَّن تَقُولَ الْإِنسُ وَالْجِنُّ عَلَى اللَّهِ كَذِبًا، اور یہ کہ ہمیں خیال تھا کہ ہرگز آدمی اور جن اللہ پر جھوٹ نہ باندھیں گے اور اس پر افترا نہ کریں گے، اس لیے ہم ان کی باتوں کی تصدیق کرتے تھے جو کچھ وہ شان الہی میں کہتے تھے. اللہ رب العالمین کی طرف بیوی اور بچے کی نسبت کرتے تھے، یہاں تک کہ قرآن کریم کی ہدایت سے ہمیں ان کا جھوٹ اور بہتان ظاہر ہو گیا. یہ جنات نے اپنی قوم کو درس دیا. انہوں نے کہا کہ ہم اس لیے جھوٹ پر یقین کرنے والے ہو گئے کہ ہمارا خیال یہ تھا کہ کوئی اللہ کے بارے میں جھوٹ نہیں باندھ سکتا. لیکن پھر ہمیں معلوم ہوا جب ہم نے قرآن پاک کو سنا کہ بہت سے لوگوں نے اللہ تعالیٰ کی نسبت جھوٹی باتیں کہی ہیں. اللہ تعالیٰ بیوی سے پاک ہے، بچوں سے پاک ہے، اللہ تعالیٰ شریک سے پاک ہے. وَأَنَّهُ كَانَ رِجَالٌ مِّنَ الْإِنسِ يَعُوذُونَ بِرِجَالٍ مِّنَ الْجِنِّ، اور یہ کہ آدمیوں میں کچھ مرد جنوں کے کچھ مردوں کی پناہ لیتے تھے. فَزَادُوهُمْ رَهَقًا، تو اس سے اور بھی ان کا تکبر بڑھا.
یعنی جب سفر میں کسی خوفناک مقام پر اترتے تو کہتے ہم اس جگہ کے سردار کی پناہ چاہتے ہیں، یہاں کے شریروں سے. یعنی وہ جب کسی خوفناک جگہ پر اترتے تو کہتے کہ اس علاقے کا جو جنات کا سردار ہے ہم اس کی مدد چاہتے ہیں، اس کی پناہ چاہتے ہیں یہاں کے شریروں کے شر سے. تو یہ بات دیکھ کر جنات کا تکبر اور بڑھ گیا. وَأَنَّهُمْ ظَنُّوا كَمَا ظَنَنْتُمْ أَن لَّن يَبْعَثَ اللَّهُ أَحَدًا، اور یہ کہ انہوں نے گمان کیا جیسا تمہیں گمان ہے کہ اللہ ہرگز کوئی رسول نہ بھیجے گا. یعنی کفار قریش نے یہ گمان کیا، اور اے جنات تم نے بھی یہ گمان کیا کہ اللہ تعالی ہرگز کوئی رسول نہ بھیجے گا. وَأَنَّا لَمَسْنَا السَّمَاءَ، اور یہ کہ ہم نے آسمان کو چھوا. یعنی اہل آسمان کا فرشتوں کا کلام سننے کے لیے آسمان دنیا پر ہم نے جانے کی کوشش کی. فَوَجَدْنَاهَا مُلِئَتْ حَرَسًا شَدِيدًا وَشُهُبًا، تو اسے پایا کہ سخت پہرے اور آگ کی چنگاریوں سے بھر دیا گیا ہے. یعنی فرشتوں کے سخت پہرے لگ گئے ہیں اور آگ کی چنگاریوں سے آسمان بھرا ہوا ہے تاکہ جنات کو فرشتوں کی باتیں سننے کے لیے آسمان تک پہنچنے سے روکا جائے. وَأَنَّا كُنَّا نَقْعُدُ مِنْهَا مَقَاعِدَ لِلسَّمْعِ، اور یہ کہ ہم پہلے آسمان میں سننے کے لیے کچھ موقعوں پر بیٹھا کرتے تھے. یعنی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کی آمد سے پہلے ہم پہلے آسمان میں جا کر بیٹھ جاتے تھے اور فرشتوں کا کلام سنتے تھے. فَمَن يَسْتَمِعِ الْآنَ يَجِدْ لَهُ شِهَابًا رَّصَدًا، پھر اب جو کوئی سنے وہ اپنی طاق میں آگ کا لوکا پائے، آگ کا شعلہ پائے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بعثت کے بعد اب اگر کوئی سننے کے لیے آسمان دنیا کی طرف جاتا ہے تو ایک آگ کا شعلہ اس کا تعاقب کرتا ہے اور یہ شعلہ اسے مارا جاتا ہے. وَأَنَّا لَا نَدْرِي أَشَرٌ أُرِيدَ بِمَنْ فِي الْأَرْضِ، اور یہ کہ ہمیں نہیں معلوم کہ زمین والوں سے کوئی برائی کا ارادہ فرمایا گیا. یعنی ہمیں جو روک دیا گیا، ہماری جو بندش ہو گئی، اس بندش سے زمین والوں کے ساتھ کوئی برائی کا، کوئی ان کے ساتھ آفت و بلا کا ارادہ فرمایا گیا. ام اراد بہم ربہم رشدا، یا ان کے رب نے کوئی بھلائی چاہی ہے، ہم نہیں جانتے. وَأَنَّا مِنَّا الصَّالِحُونَ، اور یہ کہ ہم میں کچھ نیک ہیں. یعنی قرآن پاک سننے کے بعد کچھ جنات نیک ہیں، مومن ہیں، مخلص ہیں، متقی ہیں، ابرار ہیں. وَمِنَّا دُونَ ذَلِكَ، اور کچھ دوسری طرح کے ہیں. كُنَّا طَرَائِقَ قِدَدًا، ہم کئی راہیں پھٹے ہوئے ہیں، فرقے فرقے مختلف ہو چکے ہیں. یعنی جنات میں مختلف گروپس ہیں، کافر ہیں، مشرک ہیں، یہودی ہیں، عیسائی ہیں، اور اہل حق بھی ہیں، مومن بھی ہیں. وَأَنَّا ظَنَنَّا أَن لَّن نُّعْجِزَ اللَّهَ فِي الْأَرْضِ، اور یہ کہ ہم کو یقین ہوا کہ ہرگز زمین میں اللہ کے قابو سے نہ نکل سکیں گے. وَلَن نُّعْجِزَهُ هَرَبًا، اور نہ بھاگ کر اس کے قبضے سے باہر ہو سکیں گے. وَأَنَّا لَمَّا سَمِعْنَا الْهُدَىٰ آمَنَّا بِهِ، اور یہ کہ ہم نے جب ہدایت سنی اس پر ہم ایمان لائے. یعنی قرآن پاک سن کر ہم اس پر ایمان لائے. فَمَن يُؤْمِن بِرَبِّهِ، تو جو اپنے رب پر ایمان لائے. فَلَا يَخَافُ بَخْسًا وَلَا رَهَقًا، اسے نہ کسی کمی کا خوف
اور نہ زیادتی کا خوف، یعنی جو اس نے نیکیاں کی ہیں ان نیکیوں میں سے کوئی چیز کم نہ کی جائے گی، ان کے ثواب میں کمی نہ ہوگی، اس کمی کا انہیں کوئی خوف نہیں، اور نہ زیادتی کا خوف، یعنی برائیوں کی زیادتی کا خوف نہیں، کیونکہ جب ایک گناہگار کافر اسلام لے آیا تو اللہ تعالیٰ نے اس کے سارے گناہ بخش دیے۔ وَأَنَّا مِنَّ الْمُسْلِمُونَ، اور یہ کہ ہم میں کچھ مسلمان ہیں، وَمِنَّ الْقَاسِطُونَ، اور کچھ ظالم ہیں، یعنی حق سے پھرے ہوئے کافر ہیں۔ فَمَنْ أَسْلَمَ فَأُولَئِكَ تَحَرَّوْا رَشَدًا، تو جو اسلام لائے انہوں نے بھلائی سوچی اور ہدایت اور حق کی راہ کو اپنا مقصود انہوں نے ٹھہرایا۔ وَأَمَّا الْقَاسِطُونَ، اور رہے ظالم کافر حق کی راہ سے پھرنے والے، فَكَانُوا لِجَهَنَّمَ حَطَبًا، وہ جہنم کے ایندھن ہوئے۔ اس آیت سے ثابت ہوا کہ کافر جن جہنم کی آگ کے عذاب میں گرفتار کیے جائیں گے۔ وَأَن لَّوِ اسْتَقَامُوا عَلَى الطَّرِيقَةِ، اور فرماؤ کہ مجھے یہ وحی ہوئی ہے کہ اگر وہ راہ پر سیدھے رہتے، یعنی اگر انسان دین حق کی راہ پر سیدھے رہتے، اسلام کے طریقے پر سیدھے رہتے، لَأَسْقَيْنَاهُمْ مَاءً غَدَقًا، تو ضرور ہم انہیں وافر پانی دیتے، کثیر پانی دیتے۔ مراد اس سے یہ ہے کہ وسیع رزق دیتے۔ یہ واقعہ اس وقت کا ہے جبکہ 7 سال تک کفار مکہ بارش سے محروم کر دیے گئے تھے۔ معنی یہ ہے کہ اگر وہ لوگ ایمان لاتے تو ہم دنیا میں ان پر رزق وسیع کرتے اور انہیں کثیر پانی اور آرام، سکون، چین عنایت فرماتے، فراخی عیش عنایت فرماتے۔ لِنَفْتِنَهُمْ فِيهِ، کہ اس پر انہیں جانچیں کہ وہ کیسی شکر گزاری کرتے ہیں۔ وَمَن يُعْرِضْ عَن ذِكْرِ رَبِّهِ، اور جو اپنے رب کی یاد سے منہ پھیرے، قرآن سے منہ پھیرے، توحید سے منہ پھیرے، اللہ کی عبادت سے منہ پھیرے، يَسْلُكْهُ عَذَابًا صَعَدًا، وہ اسے چڑھتے عذاب میں ڈالے گا، یعنی اللہ تعالیٰ ایسے شخص کو جہنم کے اس عذاب میں ڈالے گا جس کی شدت میں ہر لمحے اضافہ ہوگا، جس کی شدت دم بدم بڑھے گی۔ وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا، اور یہ کہ مسجدیں اللہ ہی کی ہیں تو اللہ کے ساتھ کسی کی بندگی نہ کرو۔ مسجد سے مراد ہر وہ جگہ ہے جو نماز کے لیے بنائی گئی، تو مسجدیں اللہ ہی کے لیے ہیں۔ اللہ کے ساتھ کسی کی بندگی نہ کرو، پوجا نہ کرو، جیسا کہ یہودیوں اور عیسائیوں کا طریقہ تھا کہ وہ اپنے گرجاؤں میں اور عبادت خانوں میں شرک کرتے تھے اور غیر اللہ کی پوجا کرتے تھے۔ الحمدللہ اللہ رب العالمین کا فضل ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت شرک سے محفوظ ہے۔ تمام مسلمان اللہ وحدہ لا شریک کو ایک مانتے ہیں۔ عقیدہ یہی ہے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، کوئی خدا نہیں، الہ نہیں، اللہ کی مشیت کے بغیر ایک پتا بھی ہل نہیں سکتا۔ تو جب یہ ساری باتیں ہیں تو پھر بھی مسلمانوں پہ شرک کا الزام لگانا یہ بہت بڑا ظلم ہے۔ بعض لوگوں کو زبردستی شرک کا الزام لگانے کا شوق بہت زیادہ ہوتا ہے، تو آیات کا مفہوم بدل کر کھینچ تان کر مسلمانوں پہ شرک کے الزام لگانے میں لگے رہتے ہیں، اور دن رات ان کی یہ کوشش ہوتی ہے اور اسے یہ بہت بڑی کامیابی سمجھتے ہیں۔ تو وہ اس آیت کریمہ کا ترجمہ یوں کرتے ہیں کہ مسجدیں اللہ کے لیے ہیں، اللہ کے ساتھ مسجد میں کسی اور کو مت یاد کرو، کسی اور کو مت پکارو۔
اب مسجد میں جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں درود پڑھا جائے تو بھی شرک کا فتویٰ کہ اللہ کے سوا کسی اور کو یاد مت کرو. مسجد میں نعت خوانی ہو تو بھی شرک کا فتویٰ کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام کیوں لیا جا رہا ہے. اتنی سمجھ نہیں ہے کہ جو ہم نماز پڑھتے ہیں، نماز میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ہر نمازی پکارتا ہے اور کہتا ہے السلام علیک ایھا النبی، اے نبی آپ پر سلام ہو. اگر مسجد میں اللہ کے ساتھ کسی اور کا نام لینا، کسی اور کو پکارنا شرک ہوتا تو نماز میں ہمیں کیوں سکھایا گیا کہ جب ہم اتحیات پڑھیں تو ہم کہیں السلام علیک ایھا النبی، اے نبی آپ پر سلام ہو. پھر نماز میں درود پاک بھی پڑھا جاتا ہے. پھر نماز میں قرآن پاک کی ان آیات کی تلاوت بھی ہوتی ہے جس میں ذکر مصطفیٰ ہے. تو یہ زبردستی مسلمانوں پر شرک کا الزام لگانے کی ناکام کوشش ہے. یہاں پر فلا تدعو یہاں پوجنے کے معنی میں ہے، وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا، اور یہ کہ مسجدیں اللہ ہی کی ہیں تو اللہ کے ساتھ کسی کی پوجا نہ کرو، بندگی نہ کرو. وَأَنَّهُ لَمَّا قَامَ عَبْدُ اللَّهِ يَدْعُوهُ كَادُوا يَكُونُونَ عَلَيْهِ لِبَدًا، اور یہ کہ جب اللہ کا بندہ اس کی بندگی کرنے کھڑا ہوا تو قریب تھا کہ وہ جن اس پر جمع ہو کر اس کے ارد گرد بھیڑ لگا دیتے، وہ جن اس پر ٹھٹ کے ٹھٹ ہو جائیں، یعنی جمع ہو کر بھیڑ لگا دیں. جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بطن نخلہ میں فجر کی نماز ادا کی اور آپ فجر کی نماز پڑھنے کے لیے کھڑے ہوئے تو چونکہ انہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عبادت، تلاوت اور آپ کے صحابہ کرام کی اقتداء بہت عجیب اور بہت زیادہ پیاری لگی، پسندیدہ معلوم ہوئی. اس سے پہلے جنات نے کبھی ایسا منظر نہ دیکھا تھا اور ایسا بے مثل کلام نہ سنا تھا. تو سارے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گرد جمع ہو گئے اور غور سے قرآن پاک سننے لگے. سورہ جن کا پہلا رکوع مکمل ہوا. اللہ رب العالمین اس رکوع کے نور سے ہمارے قلوب کو روشن منور فرمائے. اللہ اللہ